أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والذین اور جو لوگ ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ سے کیے ہوئے عہد کو من بعد میثاقہ اس کو پختہ باندھنے کے بعد ویقطعون اور قطع کرتے ہیں ما اس کو امر اللہ بہ حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے جس کے بارے میں ان یوصل کہ جوڑا جائے اس کو ویفسدون اور فساد مچاتے ہیں فی الارض زمین میں اولئک یہی وہ لوگ ہیں لہم کے ہے ان پر اللعنت لعنت ولہم اور ہے ان کے لیے سوء الدار برا گھر. لعنتی کون ہے اور برا گھر دوزخ کا گھر کس کے لیے ہے؟ اس آیت کے اندر اس کا بیان ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے اندر یہ 3 مہلک گناہ ہوں گے وہ لعنتی ہیں، وہ دوزخ کے راستے پر ہیں جب تک کہ توبہ کر کے ان گناہوں سے واپس ہو نہیں جاتے. پہلا گناہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ جن کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت و پھٹکار ہے کہ ینقضون عہد اللہ، یہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں اس کو پختہ باندھنے کے بعد. اس وعدے کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے جس کو وعدہ الست کہا جاتا ہے کہ سب روحوں سے اللہ رب العالمین نے وعدہ لیا تھا الست بربکم، کیا تمہارا پروردگار نہیں ہوں، اور سب روحوں نے کہا تھا کہ کیوں نہیں ہے اللہ تو ہمارا پروردگار ہے. لیکن اس کے باوجود دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس وعدے کو توڑے ہوئے ہیں جیسے کہ کفار. اور وہ بھی ایک وعدہ ہے جو ہم نے کلمہ پڑھ کر کے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا کہ اللہ آج کے بعد تیرے حکم اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے. یہ جو دوزخ کے راستے کے اوپر گامزن لوگ ہیں اس وعدے کو بھی توڑتے ہیں. اور تیسرا وعدہ یہ کہ ایک فرد کسی فرد کے ساتھ وعدہ کر دیتا ہے کہ تیرا فلاں دن تک کام کر دوں گا، یہ بھی وعدہ ہو جاتا ہے، اس کو بھی ایفا کرنا چاہیے. لیکن یہ لوگ اس وعدے کو بھی ینقضون توڑتے ہیں. اور ایک تنظیم یا دوسری تنظیم کے ساتھ وعدہ کرتی جس کو معاہدہ کہتے ہیں، یہ لوگ اس معاہدے کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اس کو بھی توڑتے ہیں. اور ایک وعدہ وہ بھی ہے کہ جو ہم نے پاکستان بناتے وقت کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اور یہ کہ یہ وطن اسلام کی تجربہ گاہ ہوگی. لیکن کتنے سال ہو گئے یہاں پر اسلامی نظام کے نفاذ کا وعدہ پورا نہیں کیا گیا. وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اللعنت، ان کے اوپر لعنت ہے، ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے آخرت میں برا گھر ہے، ان کے لیے آخرت میں دوزخ کا گھر ہے. ان کی دوسری علامت یہ کہ یقطعون، یہ قطع کرتے ہیں ان رشتوں کو کہ جن رشتوں کو اللہ رب العالمین نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. اب کن رشتوں کو اللہ رب العالمین نے جوڑنے کا حکم دیا ہے؟ اس میں سے ایک رشتہ و تعلق اسلامی حکمران کے ساتھ ہے کہ جو وطن کا نظام قرآن و سنت کے مطابق چلاتا ہے. اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کے ساتھ جوڑ کر کے رکھا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کے خلاف بغاوت نہ کی جائے. لیکن یہ لوگ جو لعنتی ہیں، جن کے لیے سوء الدار برا گھر دوزخ کا گھر ہے، یہ اسلامی حکمران کے خلاف بغاوت کرنے والے لوگ ہیں، غداری کرنے والے لوگ ہیں، اسلامی حکومت کا تختہ الٹنے والے لوگ ہیں. اور جن رشتوں کو اللہ رب العالمین نے جوڑنے کا حکم دیا اس میں سے ایک عامت المسلمین کے ساتھ بھی تعلق رکھنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کے حقوق ادا کرنے ہیں. لیکن یہ لوگ عام لوگوں کے ساتھ بھی، عام مسلمانوں کے ساتھ بھی اچھا تعلق نہیں رکھتے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، ان کے ساتھ قطع تعلق کرتے ہیں، بدی اور بائیکاٹ کرتے ہیں.
جن کے ساتھ اللہ رب العالمین نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا اس میں سے رشتہ دار بھی ہیں۔ ان کے بارے میں بھی اسلام کا حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ کہ جو جوڑ کر کے رکھتا ہے اس کے ساتھ بھی تعلق رکھا جائے، جو بدی و بائیکاٹ کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ بھی تعلق کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ بات چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر اور اس کی عمر کے اندر برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ لیکن یہ لوگ کہ جو لعنتی لوگ ہیں، جن کے لیے سوء الدار برا گھر ہے، یہ رشتوں کو قطع کرتے ہیں، یہ رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرتے ہیں، بدی اور بائیکاٹ کرتے ہیں۔ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، رشتے کو برقرار و استوار رکھنے کا حکم دیا ہے، اس میں سے زوجہ بھی ہے، بچے بھی ہیں، والدین بھی ہیں۔ لیکن یہ لعنتی لوگ کہ جن کے لیے سوء الدار ہے، یہ والدین کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اور زوجہ کے ساتھ بھی قطع تعلق کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کا تیسرا گناہ کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا اولئک لہم اللعنۃ، ان کے لیے لعنت ہے، ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ ان کا تیسرا گناہ یہ ہے یفسدون فی الارض، یہ زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں۔ ہر گناہ کو فساد کہا جاتا ہے، بالخصوص ایسے گناہ جو دوسروں کی اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ اس سے معاشرے کا امن تباہ و برباد ہوتا ہے، دنگا و فساد ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے، اور یہی فساد فی الارض ہے۔ یہ جو لوگ لعنتی لوگ ہیں، جن کے لیے برا گھر ہے، یہ زمین کے اندر فساد مچانے والے لوگ ہیں، یہ بم دھماکے کرانے والے لوگ ہیں، یہ خوف و ہراس کو پھیلانے والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرما دی کہ وہ لوگ کہ جو وعدوں کو توڑتے ہیں اور رشتوں کو کاٹتے ہیں اور زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں، معاشرے کے امن کو خراب کرتے ہیں، معاشرے کے اندر بے سکونی کو پھیلاتے ہیں، معاشرے کے اندر لڑائی اور فساد کا ماحول پیدا کرتے ہیں، اولئک لہم اللعنۃ، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے اوپر لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت سے دوری۔ ان کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے، یہ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہے جب تک کہ توبہ کر کے ان تین گناہوں کو چھوڑ نہ دیں۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کی برا گھر ہے۔ ان وعدوں کو توڑنے والوں کے لیے، ان رشتوں کو کاٹنے والوں کے لیے، بدی اور بائیکاٹ کرنے والوں کے لیے، اور زمین کے اندر فساد اور شر مچانے والوں کے لیے، شر کرنے والوں کے لیے سوء الدار برا گھر ہے، دوزخ کا گھر ہے۔ اس کو اللہ رب العالمین نے برا گھر کہا کہ جس کے اندر یہ رہیں گے، جب پیاس لگے گی تو کچلو گرم پیپ ان کو دیا جائے گا، پی بھی نہیں سکیں گے، چھوڑ بھی نہیں سکیں گے، جب پئیں گے تو نچلا ہونٹ نیچے آ جائے گا، اور آنتیں ان کی باہر آ جائیں گی، بھوک لگے گی، کھانا طلب کریں گے، تھوڑ کا درخت ان کو دیا جائے گا، اور یہ سارے دوزخی جہنم کی آگ کے اندر جلس رہے ہوں گے۔ وہ آگ کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے، یہ دنیا کی آگ اس کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہلاک کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، چکنا چور کرنے کے لیے تو دنیا کی آگ بھی کافی ہے۔ فرمایا ہاں کافی ہے، اس کے باوجود فرمایا کہ آخرت کی آگ، دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہوگی، یہ اس کا 70واں حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں